کے بعد اطلاع بھجوائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد بھی اپنی بیٹی کے اس احترام کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام نے بیٹی کو کتنی عظمت دی ہے اپنی چادر بھجوائی. فرمایا کہ کفن کی جگہ پہ یہ میری چادر اس کے جسم پہ ڈالو تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اسلام نے ایک بیٹی کو کتنی عظمت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود دفنانے گئے ہیں. وَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو خود دفنا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة قال ابو طلحة نعم قال فانزل، اور خود اپنی نگرانی میں جس طرح تکفین کروائی اس طرح تدفین بھی کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تیسری بیٹی فوت ہوئی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو قعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر، اس کو بھی خود دفنانے کے لیے گئے. یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ جاہلیت میں تو لوگ خود دفنا کے آ جاتے تھے مار کے، اور اگر کسی کی خود طبی موت مرتی اس کو دفنانے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے بیٹی کو دفنانے جا رہا ہے، اس میں میرے لیے عیب ہے. اللہ کے رسول قبر پہ بیٹھے ہیں اور دفنا رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی عمر تھی، وہ ساتھ ہے. وہی تب کی ایک طرف اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی ہی چادر سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام سے پہلے عورت پہ بڑا ظلم ہوا ہے. بڑی اس کی دردناک کہانی ہے. اس کہانی کو ختم کر کے احترام، تقدس اور عظمت اور شفقت کا پہلو اسلام نے دیا ہے، اور یہ پہلو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کو تعلیم نہ دی جائے، جب تک اس کی تربیت نہ کی جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. اور اس علم کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. لوگ سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک چیزیں حلال ہیں، اور ان سے کہہ دیجئے وہ جانور ہے تو اللہ کی مخلوق یہ کتا، لیکن اگر یہ کتا برتن میں منہ ڈال دے ہر مسلمان جانتا ہے جب تک 7 مرتبہ برتن کو دھویا نہ جائے برتن پاک نہیں ہوتا. اور اگر یہی کتا انسان ذوق کرتے ہوئے گھر میں رکھ لے، اور ایسے یہودی اور عیسائیوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے زینت کے لیے یا اپنے شوق پورا کرنے کے لیے، فرمایا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان. ایک دن اگر گھر میں کتا رکھا جائے، شکاری کتا نہ ہو، جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہ ہو، تو ایک مسلمان کا ہر روز 2 احد پہاڑ جتنا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہی کتا جب علم سکھا دیا جائے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اگر تم اس کو علم سکھا دو، جب شکار کے پیچھے چھوڑو تو بھاگے، جب روکو تو رک جائے. وہ شکار پکڑ کے لائے، دانت بھی لگاتا ہے، خون بھی شکار کا نکلتا ہے، ایک طرف برتن کو زبان لگا دے کتا 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. گھر میں رکھو 2 احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک کتے کو علم سکھا دیا جائے، خون بھی نکلے شکار کا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے تم نے چھوڑا ہے اس کو، اور اگر وہ شکار جو ہے وہ مر بھی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کتے کو علم سکھا دیا جائے تو اس کا شکار حلال ہو جائے گا. ایک انسان کو جب علم سکھا دیا جائے تو اللہ اس کو کتنی عظمتوں سے نوازیں گے. اور قرآن و حدیث دنیا میں موجود ہیں، کائنات کی تمام کتابوں کو کھول لیجئے، اس حدیث کے پلے کی کوئی حدیث نہیں ملتی. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین
حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس پوری کائنات کے خالق ہیں اور ساتوں آسمانوں میں بسنے والی اللہ کی نورانی مخلوق، اور اسی طرح ساتوں زمینوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخلوق پیدا کر رکھی ہے، 14 کے 14 طبق جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کہ وہ اس شخصیت کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو دنیا کو دین کی بات، تعلیم کی بات، تربیت کی بات بتاتا ہے یا بتاتی ہے، 14 کے 14 طبقوں کو حکم ہے کہ وہ اس کی بخشش اور اس کی حفاظت کی دعا میں لگے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی دین سکھائے، دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو قرآن و سنت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا بھی کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو دین سیکھ رہی ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں برکت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرمائے، ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ کوئی بھی مسلمان کسی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے، کوئی تنگی میں مبتلا ہے، اللہ اس کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ اس کو نیک بنائے، والدین کا دستے بازو بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، اور تمام بیٹیوں کے اچھے دنیا میں گھر بنائے اور جنت میں بھی اچھے گھر بنائے، اور دین پر ہی قائم رکھے۔ جب اللہ کے پاس جانا ہو تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اللہ بلائے اور سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔